ہاں خود کچھ نہیں کر سکتا اس لیے کہتے ہیں کہ نامہ اعمال بند ہو جائے گا، لیکن پھر بھی حدیث نبوی ہے، ظاہر نبویات میں سے ہے کہ 5 ظاہر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، 6 امام سے ختمی مرتبہ کی حدیث فرماتے ہیں کہ 5 لوگوں کا نامہ اعمال کبھی بند نہیں ہوگا، مرنے کے بعد بھی جاری رہے گا۔ پہلا وہ کہ جو کسی کے لیے پانی کا بندوبست کر دیا ہو، کہیں کنواں کھود گیا ہو، کہیں کسی کے لیے پانی پینے کا بندوبست کر دیا ہو، جیسے کہیں ٹیپ لگا دیا۔ ابھی بھی بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں پانی تو it's a necessity, everyone has it. No, there are still many parts of the world they don't have proper supplies of water. ابھی بھی افریقہ چلے جائیں، پاکستان میں بہت سے علاقے ہیں، دنیا بھر کے اندر ایسی جگہ آپ کو مل جائیں گے کہ جہاں ابھی بھی پانی کا صحیح بندوبست نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی حدیث کے الفاظ ہیں، ختم مرتبہ فرماتے ہیں 5 لوگوں کا نامہ اعمال مرنے کے بعد بھی بند نہیں ہوگا۔ پہلا وہ جو کسی کے لیے پانی کا بندوبست کر جائے، دوسرا وہ جو کوئی درخت لگا جائے، جب تک لوگ اس کے سائے میں بیٹھتے رہیں گے، اگر وہ پھل دینا بند بھی کر دے، کیونکہ جب درخت بوڑھے ہو جاتے ہیں تو پھر پھل نہیں دیتے۔ بہت سے مجھے یاد مختلف پھلوں کے مختلف ہیں، میں بھی پچھلے برس کی بات سے کہیں ملتان میں کسی آم کے باغ میں گیا ہوا تھا، تو میں نے پوچھنا ان سے کب لگائے تھے، انہوں نے کہا بھی 25 برس پہلے۔ تو خادم نے کہا 25 سال بعد پھر آم کا درخت دوبارہ لگانا پڑتا ہے، یہ اس کے بعد پھر پھل کم ہوتا چلا جاتا ہے 25 برس بعد۔ یہ درختوں کی بھی ایج ہے، لیکن پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر وہ پھل دینا بند کر دے لیکن سایہ دے رہا ہے، جب تک لوگ سائے میں بیٹھتے رہیں گے تو اس درخت کے لگانے والے کو ثواب ملتا رہے گا۔ یہ کتنے اللہ کی طرف سے بہانے ہیں لوگوں کو ثواب عطا کرنے کے۔ تو پہلا پانی کا بندوبست، دوسرا درخت، تیسرا کہا کہ اگر کسی بھی دینی مرکز میں، جیسے مسجد امام بارگاہ ہے، میں دینی مرکز کہہ رہا ہوں، لفظ مسجد کے آئے ہیں لیکن بہت سے مدارس تک کو لکھا چھٹے امام علیہ السلام سے روایت کہ اگر کسی بھی دینی مرکز کے اندر کسی نے ایک اینٹ بھی لگائی ہو، جب تک وہاں عبادت ہوتی رہے گی اسے ثواب ملتا رہے گا۔ ایک اینٹ بھی لگائی ہو۔ تیسرا مذہبی جگہ۔ چوتھا کہا کہ اگر کسی نے کوئی کتاب لکھی ہو، حتیٰ یہاں تک بعض روایات میں ہے کہ اگر کسی نے اہل بیت کے یا دین کے، قرآن کے اور اہل بیت کے دفاع میں ایک ورقہ لکھا ہو، ورقہ سمجھتے ہیں، ایک پیج، ایک صفحہ، ایک کاغذ، کہ اگر اس نے صرف ایک ورقہ لکھا ہو اہل بیت کے یا دین کے دفاع میں، اور اگر وہ آدمی جہنمی ہو تو روز قیامت وہ ایک ورقہ اس کے اور جہنم کے بیچ میں آ کے کہے گا پروردگارا اس نے مجھے تیرے دین کے دفاع میں لکھا تھا۔ توجہ فرما رہے ہیں کہ جس نے اگر دین کے دفاع میں ایک ورقہ بھی لکھا ہو تو جب تک وہ ورقہ رہے گا لوگ اسے پڑھتے رہیں گے تو اسے ثواب ملتا رہے گا۔ کہا 5ویں یا رسول اللہ آپ نے فرمایا 5 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان کا مرنے کے بعد بھی نامہ اعمال بند نہیں ہوتا۔ وہ 5ویں شے کیا ہے؟ کہا کہ اگر کوئی آدمی نیک اولاد چھوڑ دے۔ سید منور شاہ صاحب چلے گئے لیکن اولاد آج مجلس کروا رہی ہے۔ عزیزان گرامی یہ مجالس کراتے رہنا، قرآن پڑھتے رہنا، تسبیح کرتے رہنا، صلوات پڑھتے رہنا، یہ ان کے نامہ اعمال میں اضافہ کرتا رہتا ہے۔ یہاں تک کسی نے کہا کہ یہ یعنی حدیث نبوی ہے کہ کسی صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول خدا، میں پوری حدیث سنا دیتا ہوں۔ کہا کہ اگر بیٹا قرآن پڑھتا ہو اور ماں باپ کو بخشتا بھی نہ ہو، He doesn't even say that the thawab of this recitation goes to my parents. یہ بھی نہیں کہتا، صرف قرآن پڑھتا ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں اگر اولاد قرآن پڑھتی ہے، صرف قرآن پڑھتی ہے، تب بھی ماں باپ کے گناہوں کو اللہ بخشتا جاتا ہے۔ کہ یا رسول اللہ اگر ماں باپ مسلمان ہو تب کنو ولو کانا کافرن، چاہے وہ دونوں کافر ہی کیوں نہ ہو۔ کہ یا رسول اللہ کافر کو تو ثواب نہیں مل سکتا، کہ لیکن اللہ ان کے عذاب میں کمی کر دے گا، عذاب میں کمی کر دے گا۔ اگر بچہ قرآن پڑھتا، عزیزان گرامی نہیں آتا تو صرف سورہ فاتحہ ہی دہراتے رہیے، یہاں تک روایات میں کہ صرف بسم اللہ دہراتے رہو، یہاں تک کہ سورہ اخلاص دہراتے رہو، جو کہ ایک سورہ بھی آتا ہے اسے دہراتے رہیں، اسی مرنے والے کو ثواب ملتا رہے۔